ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. AIU فیکلٹی ٹائم میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں. آج کا پروگرام اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے LMNI سے ریلیٹڈ ہے اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان میں ڈاکٹر ہنا نور موجود ہیں اور وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو میں پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو. ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ PhD ہیں فاؤنڈیشن یونیورسٹی سے اور ہیئرنگ امپیئرڈ میں ایکسپرٹ مانی جاتی ہیں اور ان کا جو میجر کام رہا ہے وہ اسپیچ تھراپسٹ رہی ہیں یہ, اور 2 دہائیوں سے اسپیشل ایجوکیشن کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اور انسٹیٹیوشنز میں اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سر انجام دیتی رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے ڈفرینٹ ریسرچ ایوارڈز ون کیے ہیں, AIU کے ریسرچ ایوارڈ ون کیے ہیں. اس کے علاوہ پوسٹر پریزنٹیشنز میں AIU ضیاء الدین کراچی یونیورسٹی, اسرا یونیورسٹی سے مختلف جو پوسٹر پریزنٹیشنز ہیں ان میں نمبر 1 پوزیشن جو ہے نا وہ حاصل کی ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ ویل رینونڈ ہے اسپیشل ایجوکیشن کی فیلڈ میں اور ان کی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ ریسرچ پبلیکیشنز ہیں. اوکے, ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ مصباح وقار ہیں. مصباح وقار ہمارے پاس MPhil LMNI ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے اور PhD اسکالر ہیں اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. آپ ایکٹنگ پرنسپل ہیں آرمی اسپیشل انسٹیٹیوٹ ہے راولپنڈی میں, اس میں اس وقت ایکٹنگ پرنسپل کام کر رہی ہیں اور اسپیشل جو ان کی اسپیشلائزیشن ہے وہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی میں ہے. مصباح وقار صاحبہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں. اور ان کے ساتھ عمران نذیر موجود ہیں. عمران نذیر صاحب جو ہیں وہ MPhil LMNI ہیں اسپیشل ایجوکیشن سے اور PhD اسکالر ہیں پریزنٹلی اور میوزک ٹیچر ہیں ان نیشنل اسپیشل ایجوکیشن سینٹر جو اسلام آباد میں ہے اور ان کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ ویژول امپیئرمنٹ میں ہے. سر میں آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میرا پہلا کویشچن آپ سے ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو ڈپارٹمنٹ کا تعارف جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں. تھینک یو سر. ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ون آف دا اولڈسٹ ڈپارٹمنٹ ریگارڈنگ اسپیشل ایجوکیشن ان پاکستان. اٹ واز اسٹیبلشڈ ان 1985 اور تب سے لے کے اب تک یہ ٹیچر ٹریننگ پروگرامس جو ہے وہ دے رہا ہے, جس میں ہمارا میجر ایم یہ ہے کہ ہم ٹریننگ ٹو دا ٹیچرس دیٹ آر ورکنگ ان دا اسپیشل ایجوکیشن سیکٹر اور ان دا نارمل ایجوکیشن سیکٹر. ان کو ٹریننگ پرووائڈ کی جائے تاکہ وہ بہتر طریقے سے چلڈرن ود اسپیشل نیڈس کو جو ہے وہ اپنی سروسز دے سکیں. پروگرام جو ہے جو پروگرامس اس ڈپارٹمنٹ سے آفر ہو رہے ہیں وہ دونوں اسٹریمس میں ہیں. ہمارے پاس پروفیشنل ڈگریز بھی موجود ہیں جیسے کہ ماسٹرز, MA, MAd اسپیشل ایجوکیشن اور ریسرچ ڈگری پروگرامس بھی ہے جس میں MPhil اسپیشل ایجوکیشن اینڈ PhD اسپیشل ایجوکیشن پروگرام شامل ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈفرینٹ آپ نے پروگرامس بتائے ہیں ان میں کوئی اسپیشلائزیشنس بھی ڈفرینٹ آفر کی جاتی ہیں؟ جی بالکل. ہمارے پاس MA MAd میں جو ہے وہ فی الحال 4 اسپیشلائزیشنس جو ہیں وہ آفر ہو رہی ہیں. ہیئرنگ امپیئرمنٹ, انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی, ویژول امپیئرمنٹ اینڈ فزیکل ہینڈی کیپ. اور باقی کچھ نیو اسپیشلائزیشنس جو ہیں وہ ہمارے فیوچر پروگرامس میں شامل ہیں. صحیح ہے. اور اسی طرح MPhil PhD کو بھی آپ نے علیحدہ سے کوئی ایریا وائز جو ہے سپریٹ کیا ہے یا وہ جنرل ہے؟ وہ نہیں, وہ کیونکہ ہماری ریسرچ ڈگریز ہیں تو اس لیے اس میں جو ہے وہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. سو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, ڈفرینٹ اسپیشلائزیشنس کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ اپنی اپنی نارملی اسپیشلائزیشن میں ہی ریسرچ جو ہے وہ کیری اوور کرتے ہیں. کیونکہ اب ہم جرنل سے اسپیسیفک کی طرف جاتے ہیں تو ان کی اسکلز ایک اسپیسیفک ایریا میں انہانس کرنے کے لیے ہم اسی موڈ کو لے کے چلتے ہیں. صحیح. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ڈپارٹمنٹ کے ڈفرینٹ پروگرامس کا تعارف کروایا. میرا کویشچن نیکسٹ جو ہے وہ مصباح وقار صاحبہ سے ہے. مصباح وقار, آپ یہ بتائیے کہ آپ نے AIU سے MPhil کیا اور اب آپ PhD میں بھی انرولڈ ہیں اور آپ اس وقت ریسرچ کر رہی ہیں, تو وہ کیا موٹیویشن تھی اور کیا سوچ تھی جس کی بیس پہ آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو پریفر کیا؟ AIU میری پریفرنس اس لیے تھی کیونکہ ایک تو یہ ڈسٹینس ایجوکیشن ہے سر, اور دوسرا یہ کہ فیزیبل ہے کہ آپ جاب کے ساتھ ساتھ اپنا ایجوکیشن کیریئر کنٹینیو کر سکتے ہیں, اور سیکنڈلی یہ کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہی صرف اسپیشل ایجوکیشن پروگرام آفر کر رہا تھا پنڈی اسلام آباد میں, تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے. سیکنڈلی میں نے 2009 میں MPhil لیڈنگ ٹو PhD پروگرام اسٹارٹ کیا تھا, بٹ ڈیو ٹو سم ریزنز مجھے ڈسکنٹینیو کرنا پڑا اور پھر میں نے کچھ عرصے کا گیپ دیا, لیکن میں نے یہ ریئلائز کیا کہ میں نے 2018 میں دوبارہ AIOU کو جوائن کیا کیونکہ باقی کہیں بھی مجھے اپنی فیزیبلٹیز نظر نہیں آ رہی تھیں اکارڈنگ ٹو مائی کیریئر اور مائی فیملی پروگرامس.
تو AIUU کی پریفرنس اسی لیے ہے کہ یہ فیزیبل ہے، اور دوسرا یہ کہ بہت اچھی لرننگ اپرچونیٹی پرووائڈ کر رہا ہے. ہمارا ٹیچر کے ساتھ بہت کمفرٹیبل لیول ہے، ہم کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے ایجوکیشن لے رہے ہیں اور لرننگ ایکسپیرینسز کر رہے ہیں. صحیح. تھینک یو ویری مچ مصباح، آپ نے تفصیل کے ساتھ آنسر کر دیا. عمران صاحب، آپ ماشاءاللہ بڑے ورسٹائل ایک پرسنالٹی ہیں اور اکثر ڈپارٹمنٹ کی مختلف ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے رہتے ہیں. تو آپ جب ایم فل میں آپ نے داخلہ لیا تو آپ کی کیا سوچ تھی اور کیا موٹیویشن تھی کہ AIUU کو ہی پریفر کیا جائے ایز اے ایم فل اور PhD پروگرامس؟ AIUU کے ساتھ سر میری جو اٹیچمنٹ ہے نا ایم فل سے پہلے کی ہے. اوکے گڈ. میں نے اس سے پہلے یہاں سے B.Ed بھی کیا اور M.Ed اسپیشل ایجوکیشن بھی میں نے یہیں سے کیا. زبردست. تو آئی واز آلریڈی ان ٹچ ود دا ڈپارٹمنٹ. میں ٹیچرس کے ساتھ اور اس سارے سسٹم کو جو ہے میں سمجھ رہا تھا. تو ویسے مجھے پڑھنے کا اور زیادہ شوق تھا ڈسپائٹ آئی ایم ڈوئنگ ایز میوزک ٹیچر، لیکن شروع سے ہی مجھے اپنی کوالیفیکیشن کو انہانس کرنے کا شوق رہا ہے. تو مجھے انکریج کیا میرے ٹیچرز نے، ہمارے ساتھ ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی ٹیچرز کے ساتھ میں نے کام کیا دے ور سو کوآپریٹیو، اور ہمیشہ انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا اور ہمیں انکریج کیا، موٹیویٹ کیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تو دیٹ واز دا ریزن. اور ہمیں جو ہے وہ ریسرچ کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی اپرچونیٹی یا اس سے اچھا انسٹیٹیوٹ مجھے تو اس ایریا میں جو نظر نہیں آیا. دیٹ واز دا ریزن کہ میں نے ایم فل میں ایڈمیشن جو ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن میں. اور پھر میرے خیال ہے آپ جیسے بتا رہے ہیں اسی بیس پہ پھر آپ نے PhD میں بھی ڈیسیژن یہی لیا کہ چونکہ آپ کی لرننگ یہاں پہ بہتر ہو رہی ہے تو ود دا پیسج آف PhD میں ٹائم بھی داخلہ یہیں پہ لے لیں. بالکل آپ کی بات درست ہے سر. ود دا پیسج آف ٹائم جوں مجھے موٹیویشن ملتی گئی، جب میں نے ایم فل کمپلیٹ کیا تو جب آپ ایک اسٹیج کلیئر کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی یو موو ٹورڈ دا سیکنڈ اسٹیج. آپ اور اچھا کرنا چاہتے ہیں، ہر بندہ خود کو اچھے سے اچھا بنانا چاہتا ہے. سملرلی آئی ڈیڈ دا سیم، اور میں نے اپلائی کیا PhD کے لیے، اور مجھے اس سارے سسٹم کو سمجھنے کے لیے مجھے بہت سی اپرچونیٹیز بھی ملتی رہی، ساتھ ساتھ ٹیچرز کی طرف سے گائیڈنس، ریسرچ کی جو ہے وہ آپ کو اپرچونیٹی جو ملی، اور میں نے ساتھ ساتھ جہاں سے جو لرننگ کی مجھے بڑا اچھا ہر موقع پہ ہر اسٹیپ پہ فیڈ بیک ملتا گیا، اور میں اسٹیپ بائی اسٹیپ رائٹ ناؤ ہم اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ فرض کر لیں MA ایجوکیشن کرتا ہے، MA اسپیشل ایجوکیشن نہیں ہے یا M.Ed اسپیشل ایجوکیشن نہیں ہے، اور وہ ایم فل پروگرام میں داخلہ لینا چاہتا ہے، تو کیا ان کے لیے ڈپارٹمنٹ کوئی جو ہے وہ 0 کلاسز یا کچھ کورسز جو ہے آفر کرتا ہے اور ان کو بھی ایڈمیشن کی سہولت دیتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ جب آپ گرو کرتے ہیں تو آپ کے اپنے ریسرچ انٹرسٹ یا آپ کے اسٹڈی انٹرسٹ جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں. تو اس لیے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کو اپرچونیٹی پرووائڈ کیا ہے کہ اگر وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ سے بھی آتے ہیں ہمارے پاس تو وی گیو دیم ایڈمیشن. صرف ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک 0 سیمسٹر جو ہے وہ لگانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس سے پہلے اس بیک گراؤنڈ جو بیسک انفارمیشن ہے اس کے ساتھ نہیں آ رہے ہوتے. تو جو بیسک کورسز ہیں اباؤٹ دا ڈسیبلٹیز اور ڈفرینٹ کیٹیگریز آف اسپیشل ایجوکیشن چلڈرن، تو وہ سیمسٹر میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد باقی سارے سیمسٹرز وہ دوسرے ایم فل کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی کرتے ہیں. صحیح. مصباح یہ بتائیے کہ آپ نے ایم فل یہاں سے کیا اور اب آپ PhD اسکالر ہیں، آپ ریسرچ بھی کر رہے ہیں، تو آپ کے کیسے ایکسپیرینسز رہے ود دا فیکلٹی، ود دا یونیورسٹی، ود دا ریسورسز؟ سر میرے بہت اچھے ایکسپیرینسز رہے. ہیومن ریسورسز کی بات کریں یا فزیکل ریسورسز کی، میں تو ماسٹرز کے ٹائم سے ہی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی لائبریری کو یوز کر رہی ہوں. اور پھر ایم فل میں اوبیسلی کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ میرے پاس اچھی اپرچونیٹی تھی اور میں لائبریری کو یوز کرتی رہی ہوں، اور مجھے بہت فائدہ ہوا ہے اس سے. اور ٹیچرز کی گائیڈ لائن گاہے بگاہے ہمیں ملتی رہی، جس کی وجہ سے ہم نے بہت زیادہ گرو کیا ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے، پروفیشنل کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اکیڈیمک کے پوائنٹ آف ویو سے. ریسرچ بیسڈ گائیڈ لائن ملتی رہی اکیڈیمک کے پوائنٹ آف ویو سے. اور ابھی ہمارے پاس زیادہ اچھی اپرچونیٹیز آ گئی ہیں لائبریری میں. ہمارے پاس آن لائن لائبریری ہے، HEC کے جرنلز ہم لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور بہت سارے ایسی جو کہ آپ ڈاؤن لوڈ کی اپرچونیٹیز آپ کو گھر بیٹھے نہیں مل سکتی ہیں، کسی اور لائبریری میں نہیں مل سکتی. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پاس یہ فیسلٹی موجود ہے. اور جب ہم ایم فل کر رہے تھے اس ٹائم پہ تو لائبریری کا ٹائم بھی بہت زیادہ ہوتا تھا، اور ویکینڈ پہ بھی ہمیں فیسلٹی اویلیبل تھی، تو بہت اچھی اپرچونیٹی ملی. ابھی بھی ہم جب آتے ہیں تو ہمیں ایزیلی ہر چیز جو ہے اویلیبل ہوتی ہے. صحیح. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں یہاں پہ ریٹریٹ کر دوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پاس لیٹسٹ جو ہے وہ ماڈرن قسم کی لائبریری موجود ہے. جو اسٹوڈنٹس بھی یہاں پہ آتے ہیں ان کے پاس میکسیمم ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اس کو یوٹیلائز کر لیں.
اور نہ صرف فزیکل جو کتابیں ہیں لائبریری میں موجود ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ جو آن لائن لائبریری ہے HEC کی ڈیجیٹل لائبریری ہے اس کو بھی وہ ایکسیس کرتے ہیں، اور ان کے پاس ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جو آن لائن کتابیں ہیں وہ بھی وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ جو ریسرچ آرٹیکلز ہیں ان کو بھی وہ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ مصباح آپ کوئی ایسا ایونٹ یا کوئی ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہیں جو ٹیچرز کے ساتھ آپ کو موٹیویشن یا انکریج کرنے کے لیے کوئی یاد آ رہا ہو؟ بالکل سر، ہماری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے اور اپنے اسٹاف کے ساتھ، ہمارے ٹیچرز، رسپیکٹڈ ٹیچرز کے ساتھ۔ میں جب ایم فل کر رہی تھی تو ڈاکٹر زاہد مجید میرے سپروائزر تھے، وہ بہت اچھا گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے تھے، اور پھر جو تھوڑا سا گیپ آیا وہ کچھ ریزنس کی وجہ سے دوبارہ میں نے کنٹینیو کیا۔ ڈاکٹر حنا نور میری جو ابھی سپروائزر ہیں اور رسپیکٹڈ ٹیچر ہیں، ان کی وجہ سے، اور انہوں نے ایک ٹائم ایسا اسٹیج آیا سائنوپسس کا کہ جب میں گیو اپ کر چکی تھی، انہوں نے مجھے موٹیویشن دی، دوبارہ سے میں نے ری اسٹارٹ کیا، اور الحمدللہ آج میں اس اسٹیج پر ہوں کہ ہمارا سائنوپسس اپروو ہو چکا ہے اور میں ڈیٹا کلیکشن کی اسٹیج پہ ہوں، جسٹ بیکاز آف مائی ٹیچر، مائی سپروائزر۔ انہوں نے ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن دی، ہماری HOD ڈاکٹر تنزیلہ، ان کی موٹیویشن ہمارے ساتھ رہی، ان کی ہیلپ ہمارے ساتھ رہی، ہمیشہ ہمیں گائیڈ لائن کرتی رہی اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی رہی۔ اور باقی جو ممبرز ہیں، ڈاکٹر حافظ طاہر ہیں، ڈاکٹر زاہد مجید ہیں، ان سے بھی ہمیں ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے گائیڈ لائن ملتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر تنزیلہ صاحبہ ماشاءاللہ ان کا ایک بہت ویژن ہے، اور وہ ریسرچ کلچر اور ریسرچ انوائرمنٹ کو ہمیشہ سے ہی وہ پروموٹ کرتی رہتی ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو چاہے وہ ABCD کسی بھی سپروائزر کے انڈر کام کر رہا ہو تو وہ اس کو سب کو ایسے لے کے چلتی ہیں کہ جیسے وہ ان کے اسٹوڈنٹس اور ان کو وہ گائیڈ کرتی رہتی ہیں۔ محبت، ان کی شفقت ہمارے ساتھ ہے موجود، تو ہم گرو کر رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ صحیح ہے۔ عمران یہ بتائیے کہ آپ کے ریسرچ کے ایکسپیرینس اور لرننگ ایکسپیرینس کیسے رہے؟ آپ تو چونکہ BEd کے بھی ہمارے المنائی ہیں، MEd کے بھی ہیں، پھر MPhil کے بھی ہیں، اور آپ PhD بھی یہاں سے کر رہے ہیں، تو آپ کے تو ان ڈیپتھ جو ہے نا وہ ایکسپیرینسز ہوں گے، تو وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں۔ میرے ایکسپیرینسز جو ہے وہ بہت اچھے رہے ہیں، مجھے وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اپرچونیٹیز ملی۔ کچھ باتیں جو ہے میڈم نے آلریڈی ایکسپلین کر دی ہیں، اور آپ نے بھی بہت سی چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ میں اس میں ایک چیز یہ ضرور ایڈ کروں گا کہ جو فیسلٹیز کی میڈم نے بات کی، لائبریری کی پہلے بات کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ یہ لائبریری جو ہے ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے دس یونیورسٹی از بیسٹ آف آل۔ اکیڈیمک کمپلیکس میں ہمیں ان تمام اسپیشل لوگوں کے لیے، اسپیشل بچوں کے لیے ایکسیسیبلٹی ملتی ہے، جہاں پہ وہ ایک فلور سے دوسرے فلور پہ بائی لفٹ جو جا سکتے ہیں، اور ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ سینٹر ایک پورا بنایا گیا ہے لائبریری کے اندر، وچ از ویری گڈ فار اسپیشل نیڈ چلڈرن۔ وہ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ریسرچ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور لرننگ ایکسپیرینسز تو ہم جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ مجھے ریسرچ کی اپرچونیٹیز ملی، مختلف کانفرنسز میں نہ صرف پرفارم کیا بلکہ میں نے جو ہے وہ ایز جو وہ پیپر پریزنٹر بھی میں نے پرفارم کیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں یہ چیز ضرور کہوں گا کہ ڈپارٹمنٹ میں تمام لوگ، میں ٹاپ ٹو باٹم چلوں گا، جیسے فرسٹ آف آل ہماری HOD ڈاکٹر تنزیلہ نبیل صاحبہ، انہوں نے ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ موٹیویٹ کیا، انکریج کیا۔ اس کے بعد میڈم ہماری جو ہے سپروائزر ڈاکٹر حنا نور صاحبہ، یہ سیم سچویشن تھی میری اور میڈم مصباح کے ساتھ کہ ہم لوگ جو ہے وہ مشکل سچویشن میں تھے کہ اٹ واز ویری ٹف فار اس کہ اس کو ہم PhD از آلویز ٹف فار ایوری ون۔ وہ ایک ایسا انوائرمنٹ، ایسی ایک سٹیج آتی ہے جب آپ ڈس پوائنٹڈ بھی ہوتے ہیں، ڈسکریج بھی ہوتے ہیں، ڈفرینٹ چونکہ آپ کو دی جا رہی ہوتی ہے فیڈ بیک کہ یہ چیز امپروو کریں، اور بعض دفعہ میٹیریلز نہیں مل رہے ہوتے، بعض دفعہ ایگزیکٹ جو ہے نا وہ تھیوریٹیکل فریم ورکس نہیں بن رہے ہوتے اکارڈنگ ٹو دا آبزرویشن یا فیڈ بیک جو ڈپارٹمنٹ آپ کو دیتا ہے، تو وہ بعض دفعہ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے۔ تو لیکن یہ میں پرسنلی سب لوگوں کو جانتا ہوں الحمدللہ یہ کہ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ریسرچ کی فیلڈ میں اور اسٹوڈنٹس کو ڈائریکشنس جو ریسرچ کے حوالے سے اور جو فیسیلیٹیشن ہے وہ اپنی اپ ٹو دا میکسیمم لیول وہ کرتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں عمران کہ یہ جو آپ ریسرچ کے ایکسپیرینسز لے رہے ہیں، ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کانفرنسز میں پیپر بھی پڑھ رہے ہیں، کانفرنسز میں ایز اے آرگنائزر بھی کام کر رہے ہیں، یونیورسٹی کے ڈفرینٹ جو ریسرچ سے ریلیٹڈ ایونٹس ہیں ان میں آپ فلی انوالو ہیں، تو یہ جو ساری لرننگ ہے یہ آپ کی پروفیشنل لائف کو کتنا امپروو کر رہی ہے؟ آئی ہیو امپرووڈ اے لاٹ۔ میں اس کو اس طرح سے ایکسپلین کروں گا کہ مجھے MPhil کے فوراً بعد سے میں ذکر ضرور کروں گا، یہاں پہ میری جو سپروائزر تھیں ڈاکٹر شائستہ ماجد صاحبہ،
انہوں نے مجھے سب سے پہلے اپرچونیٹی دی کہ میں جاؤں اور ایز اے ریسورس پرسن بھی ہے وہ ایم فل کی کلاس لوگ باٹم ٹو ٹاپ پہ جاتے ہیں، میں ٹاپ ٹو باٹم پہ آؤں. سب سے پہلے جو میں نے پڑھایا وہ میں نے ایم فل کو پڑھایا، اس کے بعد میں نے ماسٹرز کو، اس کے بعد میں نے بی ایڈ کو. اور ابھی رائٹ نو ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے NISC کے نام سے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل ایجوکیشن. میں وہاں بھی ایز اے ریسورس پرسن کئی بار جو ہے وہ لیکچرز ڈلیور کر چکا ہوں، اور آئی ہیو ٹیکن سو مینی آن لائن کلاسز فیس ٹو فیس. تو دس از آل ڈیو ٹو اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. یہاں میں باقی ٹیچرس کا بھی ضرور ذکر کروں گا، ڈاکٹر حافظ طاہر صاحب، ڈاکٹر زاہد مجید صاحب. جب بھی ہم کسی کے بھی پاس گئے ہیں انہوں نے بیونڈ دا سچویشن، میڈم نے بھی ہماری کبھی ٹائم نہیں دیکھا. 2 بجے ہیں، 4 بجے ہیں، ہم 5 بجے تک بیٹھے رہے. انہوں نے اپنا ٹائم جو ہے وہ ہمیں پورا اسپیئر کر کے میکسیمم ٹائم جو ہمیں دیا، اور ہمیں اتنا اچھا بتایا، سمجھایا، گائیڈ کیا کہ آج ہم اس جگہ پر ہیں. تو اس میں یہ کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج میں ایک اچھا ٹیچر، ٹیوٹر یا ریسورس پرسن ہوں یا مارکنگ بھی کرتا ہوں. دس از آل ڈیو ٹو مائی ٹیچرز اینڈ دس ڈپارٹمنٹ آف اسپیشل ایجوکیشن AIU. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں خود بھی ایلومنائی ہوں، میرا ماسٹرز بھی اسی ڈپارٹمنٹ سے ہے، اور میں اس کا ایک پروڈکٹ کے طور پہ بھی آپ کے سامنے ہوں. تو جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو میں ان کے ایکسپیرینسز سن رہی تھی، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ کچھ اسپیشل ہے اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، اور وہ یہی ہے کہ مجھے عوان صاحب یاد آتے ہیں. وہ ہمیں کوئی 1 یا 2 جملے بھی کہہ دیتے تھے نا، تو وہ ہمارے لیے مطلب لائف لانگ لرننگ ہوتی تھی. وہ کبھی بھی مجھے نہیں یاد ہے کہ میں آئی ہوں اور مجھے انہوں نے ایسے نہ ٹریٹ کیا ہو جیسے میں پتہ نہیں کتنی VIP ہوں. ہی واز مطلب لائک سچ اے پرسنالٹی. وہ مطلب میں نے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ایون پڑھا ہے، PhD لیول پہ بھی ہم پڑھتے رہے ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کے ساتھ. میری خواہش تھی کہ میری PhD یہیں سے ہوتی، لیکن کیونکہ میرا HEC سے اسکالرشپ تھا تو ایز یوزول ہماری پالیسی کے اندر کہ میں ڈسٹینس میں نہیں پڑھ سکتی تھی، مجھے فل ٹائم اسٹوڈنٹ ہونا میری مجبوری تھی. تو موسٹ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہوئے بھی مجھے اس سے کوئٹ کرنا پڑا. میرا ایڈمیشن بھی تھا اور مجھے فاؤنڈیشن یونیورسٹی جو ہے جوائن کرنی پڑی. تو مطلب اس کے باوجود میں کہوں گی کہ میری اس PhD اسٹڈیز میں بھی سپورٹ میں یہاں کی اسٹوڈنٹ نہیں تھی لیکن رہی. میرا جو ماڈل میں نے بنایا ڈاکٹر شائستہ ماجد، میں ان کے پاس آئی ڈسکشن کی، ڈاکٹر تنزیلہ سے ڈسکس کی. مجھے ماسٹرز میں یاد ہے میں نے اپنا کورس پورا کر لیا تھا، اور جب میری پوری ڈگری آئی، ٹرانسکرپٹ آئی، تو اس میں صرف 1 C گریڈ تھا، باقی سب اچھے تھے. تو اس C نے مجھے بڑا پریشان کیا ہوا تھا. اور میں آئی ڈپارٹمنٹ اور میں نے کہا میڈم، ڈاکٹر تنزیلہ اس وقت مجھے ملی روم میں، تو میں نے کہا میڈم میرا یہ C کیوں ہے، پلیز مجھے نا اس کو دوبارہ پڑھنا ہے. مجھے کسی نے نہیں کہا بیٹا جاؤ تم تو اب ہماری اسٹوڈنٹ نہیں ہو، اب آپ ڈگری لے چکے ہو. I sat in her room for 5 hours. وہ ساتھ اپنا کام بھی کرتی رہی، اور وہ بائی چانس ویسے ریسرچ کا ہی تھا، لیکن مطلب اس وقت سے ریسرچ میں کیوں نہیں، مطلب کہ ہم شاید MA لیول پہ اس طرح سے گرپ نہیں کر پائے سبجیکٹس کو، لیکن مجھے بٹھایا گیا، سمجھایا گیا، پڑھایا گیا دوبارہ سے، جبکہ میں پاس آؤٹ بھی ہو چکی تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ شاید ہمیں پروفیشنلی گرو کرنے میں ایز اے پرسن، آج اگر کچھ میرے اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ میں اچھی ٹیچر ہوں، تو مجھے بھی اتنے ہی اچھے ٹیچرس ملے. مطلب عوان صاحب کی پرسنالٹی صرف یہ نہیں کہ اسپیشل ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، آل اوور دا یونیورسٹی اگر پوچھیں تو ان میں ایک اسپیشلٹی تھی، ان کی پرسنالٹی میں وہ چیز نظر آتی تھی. ڈاکٹر زاہد مجید ہیں، ان کی یونیکنیس ہر کوئی فیل کرتا ہے. ڈاکٹر تنزیلہ نبیل ہیں، مطلب ان کی جو وہ ہے، واقعی میں یہ کہوں گی میں نے یہاں آ کے ریسرچ دوبارہ سے سیکھی، حالانکہ میں PhD کر کے آ رہی تھی. اور میڈم سے تو میں نے پرسنالٹی میں، مطلب ایون اپنی پرسنل گرومنگ میں، ڈیولپمنٹ میں، گروتھ میں کیسے ڈیل کرنا ہے، ایون لیٹر کیسے ڈرافٹ کرنا ہے، بیسک چیزوں سے لے کے اور پوری ایک ایز اے پروفیشنل، ایز اے فیکلٹی ممبر آئی گرو فرام ہیئر. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. آپ نے مجھے یہ ابھی پتہ چلا کہ آپ بھی ہماری لیمنائی ہیں، تو ہم نے سوالات لیمنائی کے ادھر کیے ہیں، تو ہم آپ سے بھی سوال کریں گے. مصباح، مجھے یہ بتائیں کہ آپ چونکہ ایکٹنگ پرنسپل ہیں اور یہاں سے آپ ریسرچ کر رہی ہیں مختلف سائیکالوجی آف اسٹوڈنٹس، سائیکالوجی آف پیرنٹس، ہاؤ ٹو ڈیل ود پیرنٹس، اور آپ چونکہ ہیڈ بھی ہیں تو آپ کو جو آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کے ساتھ بھی ڈیلنگ سیکھنی ہے. تو جو لرننگ آپ یہاں سے ریسرچ کی بھی کر رہی ہیں، آپ نے سائیکالوجی کی بھی پڑھی، آپ نے اسپیشل ایجوکیشن کے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کیسے کرنا ہے اور ان کی لرننگ کیسے امپروو کرنی ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں سے سیکھی. اب ان کو آپ ایز این ایکٹیو پرنسپل وہاں پہ کیسے استعمال کر رہی ہیں؟
جی سر، میں اگر اپنا اسپیشل ایجوکیٹر کے ٹائم پیریڈ سے اسٹارٹ کروں، 15 to 16 ایئر میں نے ایز اے اسپیشل ایجوکیٹر کام کیا، اور میرے پاس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آتے تھے، میں ان کو بھی گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی تھی، کس طرح سے لیسن پلان بنانا ہے، کس طرح سے IP بنانا ہے، کس طرح سے ٹیچنگ پریکٹس میں کام آپ کو کون سی چیز ہیلپ آؤٹ کرے گی، کس طرح سے آپ نے ڈیلنگ کرنی ہے. دین میں کوآرڈینیٹر بنی، اور اس میں پھر میں نے آہستہ آہستہ ٹیچرس کی گائیڈ لائن، ٹائم ٹیبل کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے، یا اس طرح پھر وائس پرنسپل کی پوسٹ اور ایکٹنگ پرنسپل کی پوسٹ پر آئی تو پیرنٹس کو کونسل کیسے کرنا ہے، پیرنٹس کی گائیڈ لائن کے حوالے سے جو پوائنٹ ہیں وہ اپنے ٹیچرس کو بھی بتاتی ہوں کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں آپ نے کس طرح سے پیرنٹس کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرنی ہے اور کس طرح سے ان کو سیٹسفائی کرنا ہے. یہ تمام چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ٹیچر ہے اس کی بھی پرسنل گروتھ پہ، اس کی پروفیشنل گروتھ پہ بھی میں ساتھ ساتھ کام کر رہی ہوں، کیونکہ جو چیزیں میں نے لرن کی، کیونکہ ہم نے تو اپنا ٹائم پیریڈ گزار لیا سر، میں جو سمجھتی ہوں ابھی تو نیکسٹ آنے والی وہ جنریشن ہے، تو ہمیں اپنا نالج ٹرانسفارم کرنا ہے، امپارٹ کرنا ہے ان کی طرف، وہ میں اپنا رول پلے کر رہی ہوں. اور گاہے بگاہے میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن بھی رکھتی ہوں. ٹھیک ہے. 3 to 4 ٹائمز میں کلاس کا وزٹ کرتی ہوں، اور پھر انڈیویجولی بھی میں ہر کلاس میں بیٹھ کر، اور خاص طور پر وہ بچے جو کہ بیہیویئر کنسرنس کے ساتھ ہیں یا ٹوائلٹ ٹریننگ پروگرام کے ساتھ ہیں، میرا فوکس ان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. اور تھرڈ، وہ بچے جو ٹرانزیشن کے فیز سے گزر رہے ہیں، لائک 12 ابو ہو چکے ہیں، اور وہ 18 ایئرز میں ہمارے پاس سے فارغ ہو جاتے ہیں، ڈسچارج کر دیتے ہیں ہم، تو ان کے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ اور ان کا ٹرانزیشن پلان، میرا فوکس وہ زیادہ ہوتے ہیں کہ تاکہ 18 سال کے بعد یہ کسی سوسائٹی کا ایبل ممبر بن سکیں. صحیح ہے، زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ ڈپارٹمنٹ کے فیوچر میں کیا پراسپیکٹس ہیں؟ لائک فیوچر میں ڈپارٹمنٹ میں کوئی نئے پروگرامس، ادھر سرٹیفکیٹ کورسز اور BS لیول پروگرامس اور ڈفرینٹ PGD پروگرامس، کوئی نیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ڈپارٹمنٹ کے فیوچر پروگرامس جو ہیں وہ دونوں ڈائمینشنس کو یوز کر رہا ہے. ایک تو ڈائمینشن ہے ہماری چینج ان دا ہائر ایجوکیشن سسٹم. ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے اس میں ریکوائرمنٹ چینج ہوتی جا رہی ہیں، اب ہمارا MA M.Ed فیز آؤٹ ہو رہا ہے، تو ہمارا نیکسٹ سیمسٹر سے B.Ed 4 years جو ہے وہ لانچ ہو رہا ہے. B.Ed 4 year آپ لانچ کر رہے ہیں اسپیشل ایجوکیشن؟ جی، وہ نیکسٹ سیمسٹر سے انشاءاللہ اسٹارٹ ہو جائے گا. With all 4 specializations? With 6 specializations. Very good. اس میں ہم انکلوسیو ایجوکیشن کی اسپیشلائزیشن بھی ایڈ کر چکے ہیں، اور لرننگ ڈسیبلٹی کی اسپیشلائزیشن بھی ایڈ کر چکے ہیں. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم وہ چینجز جو کہ اس کی فیکلٹی میں ہوتی جا رہی ہیں. تو بیسکلی میں بینگ اے اسپیچ تھراپسٹ یہاں پر ایڈ ہوئی ہوں، ڈاکٹر حافظ طاہر ہیں وہ بینگ اے فزیو تھراپسٹ ایڈ ہوئے ہیں. ابھی اس وقت جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے پلیٹ فارم سے ہی ہم نے اسپیچ تھراپی ریسرچ سینٹر جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، جہاں سے ہم سب کو فری آف کاسٹ فری کنسلٹیشن سروسز ٹو اینی کائنڈ آف کمیونیکیشن ڈس آرڈرز پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ان کا تعلق AIOU سے ہو، ایون فرام دا جنرل پاپولیشن، ہماری سراؤنڈنگ ایریاز اسلام آباد، راولپنڈی کے، بلکہ میرے تو کیونکہ ہم آن لائن کلاسز لے رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں ملتان، گجر خان، ڈیرہ غازی خان، سارا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو ایون وہ بھی کنسلٹیشن سروسز فرام دا سیم پلیٹ فارم جو وہ لے رہے ہوتے ہیں، اسٹل وہ اپنے بھیجتے ہیں آن لائن، اپنی ویڈیوز بھیج دیتے ہیں، اور ان کو اسیس کر کے ان کو گائیڈ لائنس پرووائڈ ہو جاتی ہیں. ابھی اس کو ہمارا مزید ایکسٹینشن کا ارادہ ہے، اس کو ہم جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں چینج کریں گے. اس میں فزیو تھراپی کے بھی پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپی وہ آلریڈی ہم نے اپروو کروا لیا ہوا ہے. اس B.Ed 4 years کے بعد پھر نیکسٹ لانچنگ ہماری اسی کی ہے. اس کو بلکہ ہم 2 years پروگرام میں فل اس کو چینج کریں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہماری 2022 میں جو ہمارا کاؤنسل فار ریہیبلیٹیشن پریکٹیشنرز اپروو ہوئی ہے، اس سے پہلے یہ نہیں تھی. جس طرح ہماری انجینئرنگ کونسلز ہے، PMDC ہے، میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل، اسی طرح الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز کی کونسلز 2022 میں اپروو ہوئی ہے. اس کا بل جو ہے وہ پارلیمنٹ سے اپروو ہوا ہے، تو پھر اس کے مطابق ہمیں اس کو چینج کرنا پڑے گا اور 2 years پروگرام میں اسے لے جانا پڑے گا. تو ہم ڈیفینیٹلی اس کو اس کے بعد نیکسٹ لانچنگ وہی ہے. باقی ہمارا B.Ed 1.5 اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہے، کیونکہ لوگوں کی ریکویسٹ آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لینا ہے، بٹ ایڈمیشنز اب ہم مزید اناؤنس نہیں کر رہے ہیں. تو اب وہ لوگ کیا کریں، کیونکہ جرنل سے اب اسپیشل ایجوکیشن کی طرف جو ہے بہت زیادہ لوگوں کا وہ آتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ہماری جو نیشنل پالیسی ہے اس کے مطابق 50% انرولمنٹ ان جرنل ایجوکیشن کے جو اسکولز ہیں اس میں کر دی گئی ہے فار دا اسپیشل نیڈ چلڈرن. تو اب جب یہ بچے نارمل کلاس رومس میں پہنچے ہیں تو وہاں کے ٹیچرس فیل کر رہے ہیں
وہاں کی ایڈمنسٹریشنز فیل کر رہی ہے کہ ہمیں اپنے ٹیچرس کو بھی ٹرین کروائے ایٹ لیسٹ پورے اسکول میں کوئی ایک بندہ تو ڈگری ہولڈر ہو, تو لہٰذا سیٹنگ کو ڈیل کر سکیں. جی بالکل, تو ان لوگوں کی طرف سے بہت ڈیمانڈ آ رہی ہے. تو ابھی میرا خیال ہے ہمیں ارجنٹ بیسس پہ BEd 1.5 جو ہے وہ بھی نیکسٹ ایئر ہی لانچ کرنا پڑے گا. تو یہ ہمارے کچھ فیوچر پروگرامس ہیں. آئی ہوپ کہ ہم جو ہے وہ پہلے سے بہتر سروسز اور پہلے سے بہتر طریقے سے جو ہے وہ ان کو ہم گورنمنٹ کو اور ہماری پبلک کو, ہمارے چلڈرن ود اسپیشل نیڈس سب کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ہم ان کو چلا سکیں. صحیح. عمران, آپ کوئی میسیج دینا چاہیں اسٹوڈنٹس کو؟ میں اسٹوڈنٹس کو یہ میسیج دوں گا کہ جو ینگسٹرز ہیں اور جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں یا جو آ چکے ہیں, ان سروس والوں کو بھی کہ آپ جو ہے اسپیشل ایجوکیشن, جیسے میڈم نے بھی ذکر کیا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ انکلوژن کا ہے, اور یہ بل بھی پاس ہو گیا 50% کے لیے. تو اٹ مینس کہ ہمیں اور ریسورسز اور ہمیں جو ہے وہ مین پاور چاہیے ڈیفینیٹلی. تو یہ ضرور جو ہے وہ اسٹیپ فارورڈ کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ آئیں اس فیلڈ میں, اسپیشل ایجوکیشن میں, اور جس بھی ڈسیبلٹی کے ایریا میں وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل سمجھتے ہیں اس میں اس کی ایجوکیشن اپنی انکریز کریں, BEd کریں آنے والے وقت میں, یا اس کے بعد آپ جو لوگ ماسٹرز کر چکے ہیں, کیونکہ اسلام آباد میں یا پنڈی میں اس کے علاوہ اور کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو کہ اس طرح کے سرٹیفکیٹ یا پروگرام آفر کرتا ہے. اور اس کی ایک کریکٹرسٹک یہ ہے کہ یہ کاسٹ افیکٹو ہے, اور اب ہمارے پاس جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ لرننگ سسٹم موجود ہے. تو ان سروس والوں کے لیے یا وہ خواتین خاص طور پہ ہمارے ان پروگرامز میں کلاسز میں زیادہ تر لیڈیز ہی ہوتی ہیں, تو وہ تمام فیمیل جو کسی بھی وجہ سے ڈراپ کر دیتی ہیں یا ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں ان کی ایجوکیشن, تو دے کین ریزیوم. تو دس از دا بیسٹ اپرچونیٹی. تو دے شوڈ کم اہیڈ, آئیں اور ویلکم. اور جو ہمارے اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, جو سروسز ہم آلریڈی دے رہے ہیں, اور اس کو اچھا طریقے سے ہم جو ہے وہ ان کو دینے کی کوشش کریں گے ان فیوچر. ٹھیک ہے, تھینک یو عمران. جی مصباح, آپ کوئی میسیج دینا چاہیں اسپیشلی چونکہ اس میں اسپیشل ایجوکیشن میں آپ کے پاس ڈفرینٹ ایریاز آف اسپیشلائزیشن ہوتے ہیں, تو آپ ڈپارٹمنٹ میں پہلے 4 ڈسیبلٹیز یا ایریاز آفر ہو رہے تھے, آپ 6 پہ چلے گئے ہیں. تو آپ ایسے اسٹوڈنٹ جو اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو کس ٹائپ کی جو کہہ لیں کہ ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہیں یا ریڈنگز ریکوائرڈ ہیں, تو ان کو گائیڈ کرتے ہیں؟ بالکل سر, بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی جیسے میڈم نے بھی بات کی کہ جرنل سے لوگ اسپیشل ایجوکیشن کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں کہ اس کی وجہ انکلوژن کرائٹیریا ہے, انکلوژن کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. تو اس لیے بہت سارے بچے ہیں جو BEd کرنا چاہ رہے ہیں, MAd کرنا چاہ رہے ہیں. میں ان کو یہی گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہوں کہ اسپیشل ایجوکیشن کے اسپیکٹ سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے فیزیبل ہے. جیسے ہمارا بھی ایکسپیرینس رہا, ہم ان کو وہی شیئر کرتے ہیں کہ آپ کے لیے جاب کے ساتھ کنٹینیو کرنا ایزی ہے. دوسرا یہ کہ ریسرچ بیس پروگرامز ہیں, جیسے ہماری کانفرنسز ہوتی ہیں, ICRP ہے, ECE ہوتی ہے, وہ ہر سال ہماری کنڈکٹ ہوتی ہیں. تو یہ ٹائم پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی تھوڑا گرو کر سکتے ہیں. میں خود بھی ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کرتی رہتی ہوں, کچھ جہاں کانفرنس میں پیپر پریزنٹ کرنا, اور 9 to 10 پیپرز میں پریزنٹ کر سکی ہوں نیشنل انٹرنیشنل کانفرنسز میں. میں اپنی ٹیچرز کو بھی یہی گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہوں کہ آپ ایک ایسے ہب میں بیٹھے ہیں کہ جہاں پہ آپ اچھے طریقے سے ریسرچ ورک کنڈکٹ کر سکتے ہیں. اور AIU بیسٹ پلیٹ فارم ہے, آئی تھنک کہ آپ راولپنڈی, اسلام آباد, کیا پورے پاکستان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے کہ آپ ڈسٹینس لرننگ میں بیسٹ اپرچونیٹی کہ آپ AIU سے فائدہ اٹھائیں, اسپیشلی اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. بالکل سر, اور آرٹیکل کی پبلیکیشن کے حوالے سے بھی یہی ایکسپیرینس رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کی پبلیکیشن ایزیلی ایز کمپیئر ٹو گائیڈ کرتے ہیں, پراپر گائیڈ کرتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں اس طرح سے. اور دوسرا یہ کہ ٹیچنگ کے اسپیکٹ سے جو میں اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ ہارڈ ورک ڈیڈیکیشن کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو اچیومنٹ ضرور ملے گی. میں خود ایوارڈ ہولڈر ہوں اکراس پاکستان ریگارڈنگ انکلوسیو ایجوکیشن, اور اسی حوالے سے میں اپنے جو AIU کے اسٹوڈنٹس ہیں اور اپنے جو میرے اسکول کے ٹیچرس ہیں ان سب کو یہی گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہوں کہ ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورک کے ساتھ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو رزلٹ آپ کو ضرور ملتا ہے. تو یہی ایک میسیج ہے کہ ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں گرو کرنا چاہیے, اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بہت اچھی اپرچونیٹی پرووائڈ کر رہی ہے کہ آپ ریسرچ پہ کام کریں. جیسے کہ ہمارا ICRP کا
ایک ایکسپیرینس رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے بچے سندھ سے آئے اور فریش گریجویٹس تھے اور انہوں نے یہاں پہ آ کے پریزنٹ کیے پیپر, تو وائی ناٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسٹوڈنٹس. ہمارے لیے تو یہ ایک گھر کا پلیٹ فارم ہے, تو ہمیں اس پہ ایکسل کرنی چاہیے اپنی ایکسپرٹیز. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ اسٹوڈنٹس کو کوئی میسیج دینا چاہیں جو اسپیشلی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسپیشل ایجوکیشن کو کسی بھی پروگرام میں جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ صحیح. میری کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ مطلب ڈیزگنیشنس ہیں, میں ایز اے ایلومنائی اور ایز اے فیکلٹی ممبر, تو میرے میسیجز بھی دو ہی ہیں. جی جی. بینگ اے ایلومنائی میرا یہی میسیج ہے کہ میں نے کیونکہ یہاں سے ماسٹرس کیا اور پی ایچ ڈی ایم فل میری باقی دوسری یونیورسٹیز سے ہے, تو آئی کین کمپیئر. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے جو ریسرچ پروگرامس ہے وہ ون آف دا بیسٹ پروگرامس ناٹ اونلی ان دس ریجن, ان آل اوور پاکستان ہے. اور اس بات کو صرف میں نہیں کہتی ہوں بینگ اے فیکلٹی ممبر, اس بات کو ایون دوسری یونیورسٹیز کے جو فیکلٹی ممبرز ہیں وہ بھی اس بات کو اون کرتے ہیں کہ یس دس از ون آف دا بیسٹ ریسرچ پروگرام جو کہ ہمارے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ملتا ہے. تو اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ مور اینڈ اف یو وانٹ ٹو ایکسیل مور, تو آئی تھنک کہ AIOU سے بہتر پلیٹ فارم کوئی نہیں ہے. اور بینگ اے فیکلٹی ممبر, بینگ اے ٹیچر آف دا اسٹوڈنٹس جو کہ ہمارے یہاں آنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ بہت سی فیلڈس ہیں بچوں, آپ جا سکتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق لکھا ہوگا, بٹ اگر آپ یہاں آنے چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت کلیئر مائنڈ چاہیے. یہ صرف ایک اپرچونٹی نہیں ہے جس سے کہ آپ اپنا رزق کمائیں گے. یہ اس پروگرام کے ساتھ آپ کا حساب کتاب بہت زیادہ شاید سخت ہو, کیونکہ ہم کسی جرنل کو ڈیل نہیں کر رہے ہیں, ہم اسپیشلس کو ڈیل کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے اندر جو اسپیشل ایٹریبیوٹس چاہیے, جو اسپیشل کریکٹرسٹکس چاہیے, اسپیشل پیشنس کا لیول چاہیے, اسپیشل جو ہے وہ ہمیں یعنی اوور سینسٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے ٹورڈز دیز چلڈرن, تبھی ہم اچھا پرفارم کر پاتے ہیں. کیونکہ یہ آلریڈی ڈپرائیوڈ بچے ہیں, آلریڈی اس سیگمنٹ آف دا سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پرابلمس ہیں. ان کو بہت سی ایسی چیزیں مطلب آتی ہیں زندگی میں جو ایک عام شخص کے لیے نہیں ہے. اب ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے PhD اسکالر, تو وہ مجھ سے کہتی ہے میڈم کیا یہ بس سروس والے ایک سیٹ ہمارے لیے رکھ نہیں سکتے ہیں کہ جب مجھے کوئی میل اٹھا کے سیٹ پہ رکھتا ہے تو میری فیلنگس بینگ اے لڑکی کیسی ہوتی ہے. آلریڈی یہ لوگ ایسی بہت سی فیلنگس اور پرابلمس کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کچھ اسپیشل چاہیے تاکہ آپ ان کو اسپیشل طریقے سے ڈیل کر سکیں. ادروائز رزق کمانے کے ذرائع اللہ تعالیٰ بہت دے گا, لیکن یہاں آپ رزق کے ساتھ جو ہے وہ اپنی آخرت بھی کما سکتے ہیں. تو میرا میسیج یہی ہے کہ بہت کلیئر مائنڈ کے ساتھ آئیں, اور اسپیشل ایٹریبیوٹس اور کریکٹرسٹکس اگر آپ کے اندر ہیں تو پھر آپ کی سروائیول بھی ہے اور آپ کو ریکگنیشن بھی ملے گی یہاں بھی اور انشاءاللہ وہاں بھی. اور اگر آپ کا جو ہے ایک جنرل پرسپیکٹیو لے کے آ رہے ہیں, پھر آپ آ کے پھنس جاتے ہیں, پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے, کیونکہ ایک بچے کی بہتی ہوئی رال کو دن میں 10 دفعہ ایک ہی مطلب سیشن میں صاف کرنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے آپ کے خاص جذبہ چاہیے. تو اس کا ڈیسیژن نو ڈاؤٹ گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے, لوگ دھڑ دھڑ ایڈمیشن بھی لے رہے ہیں, لیکن میرا پیغام یہی ہے کہ سوچ سمجھ کے ہی ایڈمیشن لیا جائے, اور اسپیشل پیشنس اگر ہے تو پھر تو یہ آپ کے لیے واقعی بہت اچھی فیلڈ ہے. ادروائز اور اللہ تعالیٰ نے ذرائع رکھے ہیں, آپ ایکسپلور کریں. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ہنا نور, آپ نے تفصیل کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کا تعارف بھی کروایا اور ایز اے لیمنائی بھی آپ نے اپنی رسپانسبلٹی نبھائی. تو میں اپنے گیسٹ کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں. ڈاکٹر ہنا نور صاحبہ اسسٹنٹ پروفیسر اسپیشل ایجوکیشن, مصباح وقار صاحبہ MPhil لیمنائی, اور عمران نذیر صاحب MPhil لیمنائی AIOU, کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو آپ نے پریزنٹ کیا. آخر میں ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایک یونیک ڈپارٹمنٹ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا, اور جس کی تمام فیکلٹی جو ہے وہ PhD ہے. اور اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ میں جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ اسپیچ تھیراپی کے لیے ایک سینٹر موجود ہے جو پورے پاکستان کے کسی بھی ریلیٹڈ لوگوں کے لیے جو اس کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اسے اٹھا سکتے ہیں. اور فیوچر میں جیسے انہوں نے بتایا کہ 1.5 B.Ed جو ہے وہ بڑا اس وقت وائبرنٹ ایک پروگرام ہے جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. اور اس کے علاوہ BS پروگرام جو ہے وہ آفر کیا جا رہا ہے. پہلے 4 ایریاز میں آفر ہوتے تھے پروگرامز, اب 6 ایریاز میں آفر ہو رہے ہیں, جس میں انکلوسیو ایجوکیشن کا ایک ایڈ کر دیا گیا ہے ایریا, اور لرننگ ڈسیبلٹی کا بھی ایریا ایڈ کر دیا گیا. یونیورسٹی میں ڈفرینٹ ریسورسز ہیں. ڈپارٹمنٹ ایک ریسرچ جرنل بھی چلاتا ہے
جو HEC سے اپرووڈ ہے. آپ اس میں ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیپر پبلیکیشنز بھی کر سکتے ہیں, اور ڈفرینٹ کانفرنسز آرگنائز ہوتی رہتی ہیں, ان میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ان سے بھی لرننگ کرتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.